ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب والأولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. خطبہ مسونہ کے بعد سورۃ المائدہ کی 57 نمبر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے دشمنان اسلام کی مشابہت سے احتراز اور اجتناب۔ قرآن کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند بالکل صحیح اور صریح حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دنیا میں اللہ نے ہم اور آپ کو مسلم بنا کے ہماری فطرت اسلام عطا کر کے پیدا کیا ہے، جیسا کہ 30 نمبر کی مشہور آیت سورہ روم کی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ نے ہر ایک مولود کو جو بھی دنیا میں آیا اس کے اوپر سب سے بڑا احسان اللہ نے یہ کیا کہ اسے مسلم بنا کے دنیا میں پیدا کیا۔ ہم اور آپ یا جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ فطرت اسلام پہ آتا ہے۔ ایسے ہی دوسری جو دلیل ہے حدیث کی روشنی میں، اس میں کچھ الفاظ زیادہ بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں جیسا کہ 2865 صحیح مسلم کی ایک بڑی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنے سارے بندوں کو دنیا میں حنیف بنا کے پیدا کیا۔ حنیف کہتے ہیں جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والا،
اور شرک سے، کفر سے، ہر طرح سے اپنے آپ کو بچانے والا۔ اسی لیے ہم اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور ہر ایک مسلم اپنے آپ میں اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ وہ مسلم ہے۔ مسلم کا معنی کیا ہے؟ کبھی ہم اور آپ نے اس کے معانی کی طرف تصور کیا، غور و فکر کیا؟ مسلم کسے کہتے ہیں؟ اگر مسلم کا معنی ہم اور آپ جان لیں تو اس میں یہ بات شامل ہے، الاستسلام للہ بالعبادہ، کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنائے رکھے، اللہ کے حوالے کر دے۔ کس طریقے سے؟ اس کی عبادت کر کے۔ اور ایسے ہی والانقیاد بالطاعۃ لہ، اس نے جو کرنے کے لیے کہا ہے، جو چھوڑنے کے لیے کہا ہے، ان سب کی مکمل اتباع کرے، مکمل اطاعت کرے۔ اور یہ جو تیسرا جملہ ہے، آج کل کے حالات زیادہ تر نام و نہاد اہل اسلام جو اسلام لانے کے بعد اسلام کا معنی ہی نہیں سمجھ سکے، اور وہ یہ ہے والبعد عن الشرک واہلہ۔ اسلام کا معنی، مسلم کا معنی یہ ہے کہ وہ شرک اور کفر سے اور مشرکین سے، دشمنان اسلام سے، عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، رسم و رواج کے اعتبار سے، یا پھر حرکات، سکنات، اخلاق، افعال اور اعمال کے اعتبار سے پوری طرح دور رہے، پوری طرح الگ رہے۔ کہیں پر بھی کسی مسلم کی حرکت میں یا اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں، اس کی عبادت میں یا اس کے عقیدے میں دشمنان اسلام، بالخصوص مشرکین، یہود، عیسائی، مجوسی، ان کا عکس نہیں آنا چاہیے۔ اگر کسی کا اسلام ایسا ہے کہ وہ توحید کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے اللہ کا فرما بردار ہے، موحد ہے، اور جو کچھ اللہ نے کہا ہے، چاہے مامورات ہو، منہیات ہو، اس کی مکمل تابعداری کرنے والا ہے، اور شرک، مشرکین، ان سے اپنے آپ کو ہر اعتبار سے مستثنی رکھنے والا، الگ رکھنے والا ہے، تو یہ شخص اللہ کے یہاں مسلم ہے۔ اگر اس تعریف پر دور حاضر میں مسلمانوں کو تولا جائے نا، تو چند ہی ایسے ہوں گے الا من عصمہم اللہ، جن کی اللہ نے حفاظت کی ہے، وہی مسلم ہوں گے۔ زیادہ تر اسلام اور مسلم کی تعریف سے نکلنے والے اور اس طرح کی آیت کا مصداق بننے والے ہوں گے جو 106 سورہ یوسف کے اندر موجود ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ لوگ زبان سے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، زبان سے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ مسلم ہیں، وہ اللہ کے رسول اللہ کے فرما بردار ہیں، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ مسلم بھی نہیں، مومن بھی نہیں، بلکہ دشمنان اسلام کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے، انہی کی طرح عمل کرتے ہوئے، انہی کی طرح رسم و رواج اپناتے ہوئے یہ مشرک ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے پہلے ہم اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے تناظر میں یہ احساس دلائیں کہ اللہ نے ہم کو اسلام پر پیدا کیا، مسلم بنا کے پیدا کیا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور پھر ہم دنیا میں ایک مقصد کے لیے پیدا کیے گئے، وہ مقصد ہر حال میں ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ آج جو لوگ بھی غیروں کی تقلید کرتے ہیں، مثلا ابھی ہی 2 دن پہلے ہی چھتوں کی زینت بن کے اور کائٹ فلائنگ کر کے، پتنگ اڑا کر کے، بہت سے اہل اسلام نے اس بات کا اظہار کیا، اگرچہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے،
لیکن اخلاق میں، کردار میں، رسم و رواج میں، عادات میں ہم دوسری قوم کے مشابہ ہیں۔ یہ جن کا تہوار ہے، یہ جن کی رسم ہے، یہ جن کی عید ہے، ان سے بھی 2 قدم آگے ہمارے مسلم کہلانے والے جو اخوان ہیں، وہ لوگ اس رسم و رواج میں پیش ہو کر کے اپنے آپ کو زبان حال سے ثابت کر رہے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ اسلام میں نہیں ہے۔ ان کو اسلام کی عید سے لینا دینا نہیں ہے، انہیں اسلام کے اخلاق پسند نہیں ہیں، انہیں اسلام کا تہوار پسند نہیں ہے، بلکہ اسی لیے چھتوں پر چڑھنے کی جس طرح سے کچھ نام و نہاد اہل اسلام میں مسابقت یا ذوق اور شوق ہوتا ہے، دوسری طرف ہمارا مقصد تخلیق ہے، اللہ نے ہم کو ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد تخلیق بالکل ہمارے یہاں یعنی نام و نہاد اہل اسلام کے یہاں مر گیا ہے۔ دیکھا گیا کہ ابھی سورج پوری طرح نکلا بھی نہیں ہے، صبح پوری طرح روشن بھی نہیں ہے، لیکن انسان چھت کی زینت بنا ہوا ہے اور چھت پہ چڑھا ہوا ہے، کس لیے؟ شیطان کو خوش کرنے کے لیے، شیطان کو راضی کرنے کے لیے۔ اور دوسری طرف فجر کی نماز جس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، ہم نے بار بار سنا ہے، 657 یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، من صلی الصبح فہو فی ذمت اللہ، جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی خاص حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اب جس کا محافظ اللہ بن جائے، کیا کوئی بھی شیطانی طاقت اس کو ذرہ برابر نقصان پہنچا سکتی ہے؟ لیکن ہم اور آپ شیطان کی اطاعت میں اس قدر شوقین بنے ہوئے ہیں کہ جو نماز کا وقت ہے اس وقت میں ہم اللہ کو راضی نہیں کر رہے بلکہ شیطان کو راضی کر رہے ہیں۔ آج کے دن بھی مجھ سمیت یہ جو جملہ ہے، اگر محاسبہ نفس کے لیے سوال کیا جائے کہ فجر کی نماز با جماعت کس نے ادا کی، اور دوسری طرف یہ پوچھ لیا جائے کہ اب تلک جو آلہ شیطان ہے موبائل کی شکل میں، اس پر انسان نے اپنا وقت کتنا صرف کیا ہے؟ یہ 2 سوال ہے۔ ہم پیدا کیے گئے موبائل چلانے کے لیے نا، موبائل سے اپنا رشتہ مضبوط مستحکم کرنے کے لیے، اور یہی موبائل ہے جو عذاب قبر سے ہمیں بچائے گا، یہی موبائل ہے جو میدان محشر کی رسوائی سے، ذلت سے ہماری حفاظت کرے گا۔ اسی لیے تو یہ سوال کہ نماز فجر با جماعت کس نے ادا کی، ہم اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اور فجر سے لے کے اب تک یہ جو شیطانی آلہ ہے اس کے اوپر ہم نے اپنا قیمتی وقت کتنا صرف کیا، یہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں۔ آج کے دن بھی ایک مخصوص تلاوت سورہ کرنی ہے، سورۃ الکہف، اور ویسے بھی انسان کی ہدایت کا مضبوط ترین وسیلہ ہے جسے ہم اور آپ قرآن کریم کہتے ہیں۔ قرآن کریم ہماری ہدایت کا نصب العین ہے، سرچشمہ ہے۔ یہ ہماری زندگی میں جتنا زیادہ رہے گا ہم ہدایت پر اتنے ہی مضبوط رہیں گے۔ ہم قرآن کتنی مرتبہ لیتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف اس موبائل پر لوگوں کے میسج یا ایسے ہی اخلاق کش جس سے کہ انسان کا اخلاق مر جائے، انسان بے حیا ہو جائے، ایسا لٹریچر یا ایسی تصویریں یا اس طرح کی مووی یا اس طرح کی فلمیں ہم اور آپ کتنی دیکھتے ہیں۔ یہ احتساب، یہ محاسبہ، یہ حساب ہر ایک اپنے آپ سے کرے۔ آج لوگوں کا میسج پڑھنے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے، فیس بک ہے یا ایسے ہی واٹس ایپ ہے یا اور دوسرے سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں، انسان اپنا قیمتی وقت اس پہ لگا رہا ہے۔ اللہ کی کتاب انمول ہے، کوئی آسمانی کتاب بھی اس کا متبادل نہیں ہو سکتی، کوئی آسمانی کتاب بھی جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، تورات جیسی کتاب بھی قرآن کریم کے قریب قریب نہیں ہے۔ ساری کتابوں کی رئیس
اور سردار کتاب قرآن کریم، یہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کی۔ 185 نمبر کی آیت ہے جو کہ سورہ بقرہ کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی بار میں پورا قرآن نازل کیا۔ قرآن ہے کیا؟ ھدی للناس، کسی کو جنت میں جانا ہے، دوزخ سے بچنا ہے، اللہ والا بننا ہے، شیطان سے اپنی حفاظت کرنی ہے، تو اسے قرآن کو اپنا منشور بنانا ہوگا، قرآن کو اپنا دستور حیات بنانا ہوگا۔ اسی لیے ہم اور آپ چاہے اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہیں یا پھر اہل حدیث کہیں، ان کی شان یہی ہے، ان کا تر امتیاز ہی یہی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کی پیروی کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن ان کا سرچشمہ ہدایت ہے۔ جو قوم یا جو بھی اشخاص اور افراد قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہی صحیح معنوں میں مسلم بھی ہیں، وہی اہل حدیث بھی ہیں۔ اور دوسری طرف جو اس کتاب سے اپنا رشتہ نعوذ باللہ پوری طرح کاٹ چکے ہیں، اس کتاب کو کبھی کھولتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں، برکت کے لیے ضرور پہنتے ہیں یا برکت کے لیے گھروں میں ضرور سجاتے ہیں، لیکن اسے پڑھتے نہیں، اس کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا کہہ لیں کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم وہ ہیں، قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق ان سے زیادہ ضال گمراہ کوئی نہیں ہے۔ تو رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ صحابہ کرام جب ان کو کہا گیا کہ عبادت کرنی ہے تو دیکھیے اسی قرآن کے تعلق سے ایک دلیل ملتی ہے، 17,452 17452 یہ حدیث ہے مسند احمد کی، راوی ہیں عقبہ بن عامر، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 سورت کی فضیلت بیان کی، اور وہ فضیلت بھی ایسی ہے کہ اس طرح کی صورتیں نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن کریم میں نازل ہوئی۔ ما انزلت فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلہن، اور وہ 2 صورتیں ہیں سورہ فلق، سورہ ناس۔ فضیلت بیان کرنے کے بعد مجھ سے کہا رسول اللہ نے، لا یأتین علیک لیلۃ الا قرأتہن فیہا، عقبہ بن عامر مجھ سے عہد کرو، اب تمہاری زندگی میں جو رات آئے گی اس رات یہ 2 صورتیں ضرور تم تلاوت کرو گے۔ بتلائی نا عبادت، ہم اور آپ نے بھی یہ عبادت سنی ہوئی ہے، اس طرح کی اور بھی دوسری عبادتیں ہم نے بارہا سنی ہیں، لیکن ہم میں اور صحابہ میں نمایاں فرق یہی ہے کہ ہم سنتے ہیں اور زیادہ سنتے ہیں لیکن عمل کچھ بھی نہیں کرتے۔ صحابہ سنتے کم تھے یا اتنا ہی سنتے تھے جتنا وہ عمل کر لے جائے، اور جو سنتے اس کے مطابق پوری زندگی گزارتے تھے۔ اب اسی حدیث میں ہی جب صحابی کو نصیحت کی گئی کہ ہر رات ان 2 صورتوں کی تلاوت کر کے ہی آپ کو سونا ہے، ہم اور آپ موبائل چلانا ہماری عبادت ہے، تو ہم راتوں میں موبائل سے اپنا رشتہ ضرور استوار کرتے ہیں، سونے سے پہلے بھی ہمارے ہاتھ میں یہ آلہ رہتا ہے، کیوں؟ اس کو دیکھے بغیر اس میں موجود جو بھی جراثیم ہیں، ہماری غذا بنی ہوئی ہے، اسے کھائے بغیر ہمیں نیند ہی نہیں آتی۔ اور اٹھنے کے بعد جہاں انسان کو ہدایات ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے، دعائیہ کلمات کہے، وضو کرے، نماز سے اپنے آپ کو متصل رکھے، یہ سب 6324 6325 صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تب بسمک اللہم اموت و احیا، اٹھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، اس طرح کا ذکر کرتے تھے
لیکن انسان سونے سے پہلے بھی موبائل کے ساتھ رشتہ استوار کرتا ہے، اور جیسے ہی اس کی نیند بیدار ہوئی، آنکھیں ابھی پوری کھلتی بھی نہیں ہیں، سراہنے ہی یہ اس کی حیات کا سبب جو موجود ہے، زندگی کا آلہ جو اس نے بنایا ہوا ہے، وہ اس کو ہی لیتا ہے اور اس سے ہی اپنے آپ کو منسلک کر لیتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ایک بار کی گئی نصیحت کے بعد پھر میری زندگی میں وفات تک جتنی راتیں آئیں، میں نے کبھی بھی سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کیے بغیر وہ رات نہیں بتائی، وہ رات نہیں گزاری۔ اور یہ بھی کہا وَحُقَّ لِي أَلَّا أَدَعَهُنَّ، میں کیسے ان دو صورتوں کو پڑھے بغیر آگوش نیند میں آ سکتا ہوں، سو سکتا ہوں، کیسے سو سکتا ہوں جبکہ مجھے اس بات کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ہمارے یہاں ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم اپنے نفس کی سنتے ہیں، نفس سے بڑا کوئی نہیں، اس لیے ہم کسی کی بات کو کوئی ترجیح دیتے نہیں ہیں۔ کوئی نصیحت بھی کرے ہم جوتوں کی نوک پہ رکھتے ہیں، پیروں کے نیچے روندتے ہیں، والدین کہیں تو انہیں بھی بے ادب زبان نکال کر کے نعوذ باللہ ان کی گستاخی کرتے ہیں۔ ہم اپنے سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتے، یا ایسے ہی اپنے نفس سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتے۔ یہ کس کا شعار ہے؟ یہ کس نے کیا؟ یہ وتیرہ کس کا ہے؟ انا انا کہنا، ہر چیز میں میں کہنا، اپنے آپ کی ہی سننا۔ جب دنیا میں کوئی شیطان موجود نہ تھا تب ایک شیطان تھا جسے نفس کا شیطان کہا گیا ہے، اور ابلیس اسی شیطان کی پیروی کر کے اپنے آپ کو شیطان رجیم بنوا چکا ہے۔ تو ہم نفس کے پیروکار بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں قانون وہی جو دل نے کہا، ہمارے یہاں عبادت وہی جو نفس نے کہا ہے۔ اس لیے غیروں کی مشابہت کرنا، دشمنان اسلام کے طرز پہ چلنا، ان کے رسومات کو اپنی رسم بنا لینا، ان کے عقائد میں یا ان کی عبادات میں جو ان کے خاصات ہیں اس تک میں بھی ایک انسان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے اپنے آپ کو شامل کر رہا ہے۔ 25 دسمبر جو ایک باطل عقیدہ اور اسی کی بنیاد پر عیسائیوں کے یہاں عید کا تہوار اور عید کا دن ہوتا ہے۔ کیا یہ تہوار صرف عیسائی مناتے ہیں؟ آپ اپنے سماج میں دیکھیے، گھر میں ہی دیکھیے، کتنے ایسے ملیں گے جو بچوں کو بھی اس دن وہی کپڑوں میں زیب تن کرتے ہیں اور زبان سے وہ بولیاں بلواتے ہیں۔ پوری طرح عیسائیوں کے عید میں اہل اسلام شانہ بشانہ رہتے ہیں، صف بصف رہتے ہیں، اور رسول اللہ کی وہ پیشین گوئی اب یہاں پر ہمیں پوری طرح من وعن پوری ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ 73197320 جو صحیح بخاری کی ہے، لا تقوم الساعة حتى تأخذ من امتی بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر ذراعا بذراع، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ افراد یہود اور عیسائیوں کی ویسے ہی مشابہت کریں گے جس طریقے سے لوگ کندھے سے کندھا ملاتے ہیں، قدم سے قدم ملاتے ہیں۔ جو وہ کہیں گے میری امت کے کچھ افراد بھی وہی کہیں گے، جو وہ کریں گے میری امت کے افراد بھی وہی کریں گے۔ اور بھی کچھ صفات ہیں جو احادیث کے اندر رسول اللہ نے بیان کی ہیں۔ یہ عید کا دن عیسائیوں کے یہاں کس کی وجہ سے عید کا دن ہے معلوم ہے آپ کو؟ اور یہ سب آج اہل اسلام کے یہاں عبادت بن چکا ہے۔ وہ لوگ حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا۔ کچھ ایسے ہیں عیسائی جو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ مانتے ہیں، اور 25 دسمبر کو خوشی عید اسی وجہ سے مناتے ہیں کہ اس دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اور بہت سے اہل اسلام، کیونکہ ہمارے یہاں مزاج، طور طریقہ یا ایسے ہی کردار، اخلاق، عادتیں
یہ سب غیروں کی زیادہ ہیں. ہم نے اسلام پڑھا نہیں ہے, اسلام سمجھا نہیں ہے. ابھی یہاں پر کچھ سوال کیے جائیں قبر کے تعلق سے. ایک انسان کہتا ہے میں اللہ پہ ایمان لایا. اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال ہر کسی سے بتائیے گا مجھے. اللہ پر ایمان لانے کے 4 مطلب ہیں. کس کو یاد ہے یہ 4 مطلب؟ ہم نے پوری زندگی اس میں گزاری ہے. اور لا الہ الا اللہ یہی معنی ہے قل آمنت باللہ, کہ میں اللہ پہ ایمان لایا ہوں. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کس کو کہا جائے کہ یہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے؟ اس سے بھی آسان سوال رسول اللہ کے تعلق سے بھی قبر میں پوچھا جائے گا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نام ہیں جو بتلائے گئے ہیں. احادیث کے اندر 6 ہے, کسی حدیث میں 7 ہے. سارے لوگوں سے جو یہاں پہ موجود ہے نا, یہ سوال ہے اب تلک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 6 نام کس کو یاد ہیں؟ بتائیے گا. یہ 7 نام کس کو یاد ہیں؟ اور دوسری طرف ابھی پوچھ لیا جائے اداکار اداکارائیں جو بے حیائی کا دنیا کے اندر لوگوں کو سبق دیتے ہیں یا ایسے ہی بے حیائی کا چرچا کرتے ہیں, جو بے حیا ہیں, بے حیائی کی ترویج کرتے ہیں, ان کا پورے خاندان کا نام ہم اور آپ کو معلوم ہے. اور دوسری طرف لہو و لعب جن کا دین بن چکا ہے. آج اہل اسلام معذرت کے ساتھ ان کا مشغلہ کیا ہے, ان کی زندگی جینے کا مقصد کیا ہے پتہ ہے؟ وہ صرف سونے کے لیے جی رہے ہیں, کھانے کے لیے جی رہے ہیں, یا پھر کھیل کود کے لیے لہو و لعب کے لیے جی رہے ہیں. یہ پتنگ بازی بھی لہو و لعب ہی ہے. جو چھتوں کی زینت اہل اسلام بن رہے ہیں نا, یہ لہو و لعب کے لیے بن رہے ہیں. میدانوں میں دیکھیے آپ کو نوجوانوں کی پوری ٹیم نظر آئے گی, اور مساجد کی صفوں میں دیکھ لیجئے جو قبر کے قریب پہنچ چکے ہیں اللہ ماشاء اللہ. کچھ نوجوان ہیں جو مسجدوں میں آ کر کے ایمان تر و تازہ کرتے ہیں. زیادہ تر نوجوان اہل اسلام یہاں نہیں آئیں گے, آپ کو میدانوں میں ملیں گے. کھیل کود کے جو بازار ہیں یا پھر شیطان کو خوش کرنے والے جو بھی ذرائع ہیں, وہیں پر آپ کو نوجوان نظر آئیں گے. یہ خود اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ سکے, قوم کا مقصد کیا سمجھیں گے؟ یہ اپنی زندگی خود صحیح ٹریک پہ نہیں چلا رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں کیوں پیدا کیا. جو اپنی ذمہ داری خود نبھا نہیں سکا وہ والدین کے حقوق کیا ادا کریں گے, اور اس سے بڑھ کر کے سماج معاشرے کے حقوق کیسے ادا کریں گے؟ یہ قوم کے معمار بنیں گے. تو یہ جو نام ہے رسول اللہ کے 5 6 7 کن کو یاد ہے؟ اور دوسری طرف جو بھی کرکٹ سے جڑے ہوئے ہیں ان کے ریکارڈ کتنے ہیں, ان کے نام, ان کی فیملیز کے نام, بھائیوں کے بہنوں کے نام. یہ ریکارڈ اس نے کہاں بنایا, کیسے بنایا, کب بنایا, کس سن میں بنایا, کس مہینے میں بنایا, وہ سب انہیں معلوم ہے. جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں نا, یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے, رجب کا مہینہ. اس کے تعلق سے پوچھ لیجئے اس کے علاوہ اور 3 حرمت والے مہینے وہ کون سے ہیں؟ آپ کو زیادہ تر نوجوان اہل اسلام نہیں بتا پائیں گے کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں. یہ 4 کی عدد بھی نہیں معلوم ہے, وہ کون سے وہ بھی نہیں معلوم ہے, اسلامی مہینوں کے نام نہیں معلوم ہے. رسول اللہ جن کے تعلق سے قبر میں سوال ہونا ہے ان کا نام نہیں معلوم ہے. صرف 2 نام جانتے ہیں, احمد اور محمد. اس سے زیادہ پوچھ لیں کہ یہ تیسرا نام, چوتھا نام, 5واں نام یہ کیا ہے, ہم اور آپ کو نہیں معلوم. ارے جن ہستی کا ہم نام نہیں جانتے, قبر میں جا کر کے ان کے تعلق سے ہم کیا جواب دیں گے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں, کن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کن سے محبت کر رہے ہیں, کن کو اسوہ بنائے ہوئے ہیں, اور کن کے کردار کو اپنا کردار بنائے ہوئے ہیں. ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا, کس لیے بھیجا گیا؟ کیا آج ہمارے نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ دعویٰ تو ہے کہ ہمیں رسول اللہ کو سب سے بہتر نمونہ اسوہ بنانا چاہیے. ایک انسان زبان سے ضرور کہتا ہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں, لیکن دوسری طرف اگر اس سے پوچھا جائے کہ تجھے واقعی رسول اللہ سے محبت ہے تو یہ رسول اللہ کے چہرے سے نفرت کیوں ہے؟ تیرا چہرہ تو رسول اللہ کے بالکل برعکس ہے. ایک انسان رسول کے چہرے سے نفرت کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں, کیا اس کی محبت سچی ہے؟ اس کا دعویٰ سچا ہے؟ کیوں زیادہ تر نوجوان یا اہل اسلام کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں؟ کیا یہ رسول اللہ کی الفت ہے؟ یہ رسول اللہ کا چہرہ ہے جو اہل اسلام نے بنایا ہوا ہے؟
259 صحیح مسلم کی حدیث ہے، خالف المجوس خالف المشرکین، مجوسی جو آگ کے پرستار ہیں، آگ کے عبادت گزار ہیں، نعوذ باللہ وہ آگ کو معبود مانتے ہیں، ان کی مخالفت کرو۔ مشرکین جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کی مخالفت کرو۔ کیسے بھائی؟ ارخ اللحا، داڑیوں کو بڑھاؤ، اپنے چہروں پر داڑیاں سجاؤ۔ یہ صرف ایک نبی کی نہیں، سارے انبیاء کا طریقہ ہے، اور اس کا حکم جیسے نماز فرض ہے نا ویسے داڑھی رکھنا بھی فرض ہے۔ دلیل ہمارے ذمہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بھی پھیرا ہے ان لوگوں سے جن کے چہروں پہ داڑیاں نہیں تھی، اور واقعی وہ لوگ شیطان کو بہت خوش کرتے ہیں جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وَلَيُغَيِّرُنَّ یا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کو شیطان بگاڑتا ہے، تبدیل کرتا ہے۔ چہروں پر داڑیاں مردوں کے آئیں یہ اللہ کی تخلیق ہے، اور یہی حسن ہے، یہی جمال ہے، یہی خوبصورتی ہے۔ رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی حسین ہے دنیا میں؟ حضرت یوسف سے بڑھ کے کوئی حسین ہے دنیا میں؟ بولیے، کیا رسول کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی؟ حضرت یوسف کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی؟ ان کی داڑھی نے انہیں لوگوں میں سب سے حسین بنایا۔ حضرت یوسف کے تعلق سے تو یہ ہے، آسمان اور زمینوں میں جو حسن موجود ہے اس کا آدھا صرف اکیلے حضرت یوسف دیے گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اس طرح کی باتیں صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ 2811 جامع ترمذی کے اندر موجود ہو، یا پھر ایسے ہی 2337 صحیح مسلم کے اندر۔ چاند 14ویں رات کا جتنا خوبصورت ہوتا ہے، جتنا روشن ہوتا ہے، ایک طرف صحابہ چاند کو دیکھتے تھے اور اس کے حسن کا، اس کے نور کا اقرار کرتے تھے، اور دوسری طرف اسی چاندنی رات میں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے تو بے ساختہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی روشنی سے زیادہ روشن، رسول اللہ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کے حسن سے زیادہ حسین ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا یہ داڑھی جو مردوں کے چہروں پر ہے عبادت بھی ہے، حسن بھی ہے، سارے انبیاء کا طریقہ بھی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے 64 سورہ غافر کی آیت ہے، اللہ الذی خلقکم ورزقکم وصورکم فاحسن صورکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وصورکم فاحسن صورکم، اس نے تمہاری تصویر بنائی اور کتنی حسین تصویر بنائی۔ تو جو بھی جس کو ملا ہے، کسی کا سیاہ ہونا، کسی کا گورا ہونا، یہ کوئی حسن کا معیار نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو جیسے بنایا ہے وہ اپنے آپ میں ویسا ہی حسین ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے انسان، سارے بنی آدم حسین ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی ہمیں سنی، ابھی ہم نے سنی، آپ کے چہرے پر داڑھی کا آنا یہ آپ کی خوبصورتی میں کچھ کمی یا عیب نقص کا باعث ہوا؟ نعوذ باللہ۔ ایک طرف ہماری یہ بہت تہ دل سے یا ایسے ہی زبان سے دیرینہ خواہش ہے کہ ہم رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہونی چاہیے۔ رسول سے محبت ہی معیار ایمان بھی ہے، کیونکہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی جن کی رسالت کا اقرار کرنا، جن پر ایمان لانا، جو ہم پابند کیے گئے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ انسان زبان سے دعویٰ کرے جس کی ہستی سے محبت کرنے کا اور ان کی شکل کی مخالفت کرے، رسول اللہ کے چہرے سے اس کو نفرت ہو، اسی لیے تو داڑھی نہیں رکھ رہا نا۔ اور بالوں کی کٹنگ ہے یا ایسے ہی لباس ہے، وضاقتہ ہے، آج انسان لباس کے اندر نعوذ باللہ کن کا مرید ہو گیا، کن کا مقلد ہو گیا۔ لوگوں نے پھٹے پرانے فیشن کے نام پر لباس پہنے، مسلمان وہی لباس پہن کے مسجد میں آتا ہے۔ لوگوں نے شیطان کو راضی کرنے کے لیے بالوں کی کٹنگ کروائی، مسلمان اس طرح کی کٹنگ کروانا اپنا شعار سمجھتا ہے۔ ہم دنیا میں کس لیے آئے اللہ کے بندو؟ یہ سوچیں اور اس سوال کو ذہن نشین رکھیں، کیا اللہ نے دنیا میں اسی لیے ہمیں پیدا کیا؟
ہم کھا لیں، سو لیں، لہو لعب کر لیں، دنیا بٹور لیں، اور ایسے ہی دشمنان اسلام کے مشابہت کر لیں اور دنیا سے چلے جائیں۔ اسی لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اور یہ سب کرنے کے بعد جو ہماری دیرینہ خواہش ہے کہ جنت ہماری منزل ہو جائے، قبر کے عذاب سے ہم بچ جائیں، حشر کے اندر ہمیں کوئی بھی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو یہ سب کرنے کی وجہ سے کیا ہماری جو خواہشیں ہیں وہ اللہ پوری کر دے گا؟ صحابہ اکرام جن کو ایک بار سمجھایا گیا کہ یہی عبادت آپ کا دنیا میں بھی معیار ہے رفعت اور بلندی کا، قبر کا بھی معیار یہی عبادت ہے، پھر انہوں نے فرض تو فرض ہے، جو عبادات فرض بھی نہیں ہیں، ابھی یہاں پر ہم نے سنا سورہ فلق سورہ ناس رات میں پڑھ کر کے سونا فرض نہیں ہے، کوئی نہیں پڑھ کے سوئے گا اس کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن صحابی نے کیا جواب دیا کہ رسول نے مجھے نصیحت کی ہے، رسول کی بات ذات بھی اور ذات سے بڑھ کے بات بھی۔ آج رسول کی ذات ہمارے بیچ موجود نہیں ہے، لیکن رسول کی بات موجود ہے۔ صحابی کہہ رہے ہیں ہر کسی کی بات ٹھکرائی جا سکتی ہے، رسول اللہ کی بات نہیں۔ رسول اللہ کی بات کے لیے انہوں نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروائے ہیں کہ رسول اللہ کی بات کی مخالفت نہ ہو، اگرچہ ہمارا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، جسم کی قربانی ہمیں دینی پڑے۔ اسی لیے جب ان سے کہا گیا محمد الرسول اللہ اس کا انکار کرو، انہوں نے کہا نہیں، تم سے جو بن پڑتا ہے تم کر لو، محمد الرسول اللہ کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اسے مسلم کہتے ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے جس میں عبادت کا طریقہ بتایا گیا، نصیحت کی گئی، اور اس نصیحت پر کس طریقے سے پوری زندگی عمل کیا گیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 428، یہ بھی واجب اور فرض نہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، من صلی اربعا قبل الظہر واربعا بعدها حرمہ اللہ علیہ النار، ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھے، ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھے، اللہ ایسے شخص کے چہرے پر دوزخ کو حرام کر دے گا، وہ آدمی دوزخ کا منہ نہیں دیکھے گا، دوزخ میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے یہ حدیث سنی، ام المومنین ہیں، یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، آپ کی تربیت ایسی تھی، کہتی ہیں جیسا کہ سنن نسائی کی حدیث ہے، اور 1811 یہ نمبر ہے، ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ، رسول اللہ سے جب سے یہ فرمان سنا کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 4 رکعت، پوری زندگی کبھی بھی یہ عبادت نہیں چھوڑی۔ جو عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں نا، وہ اپنی زندگی اس طرح کے مشن پر گزارتے ہیں، ہم اور آپ کی طرح نہیں کہ جو شیطانی کام ہے اس میں مست رہنا۔ انسان آج تجارت بھی کرتا ہے تو بھی اس کی تجارت کا مرکزی حصہ کیا ہے؟ جھوٹ اور سود، اس کی سیڑھیاں چڑھے وہ، کیوں؟ اپنے سے ہی اس نے فتویٰ بھی دیا ہے کہ آج کے حالات میں جھوٹ نہ بولے تجارت میں وسعت نہیں ہو سکتی، آج کے حالات میں سود نہ لے تجارت ہماری بڑی نہیں ہو سکتی، اس کو فروغ نہیں مل سکتا۔ خود سے ہی فتویٰ دیا، خود سے ہی اپنے آپ کو راضی بھی کر لیا۔ اس لیے ایک انسان ہر آن ہر لمحہ اللہ کی نافرمانی میں وقت گزار رہا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھیں فرق اتنا ہو گیا، رسول کے اگلے پچھلے سارے گناہ یا ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی۔ سورہ فتح کی جو آیت ہے بالکل ابتدائی 2 نمبر کے لیے، اغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، پھر بھی 3434 ترمذی کی حدیث ہے، اور 618 ادب المفرد کے اندر موجود ہے، امام بخاری کی جو تالیف ہے۔ رسول اللہ فجر کی نماز تو پڑھاتے تھے، اس کے بعد سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، دین کی دعوت بھی لوگوں کو دیتے تھے، اور اس کے بعد ایک نماز پڑھتے تھے، فوراً پڑھی گئی 15 منٹ کے بعد تو صلاۃ الاشراق، اور چاشت کے وقت پڑھی گئی تو صلاۃ الضحیٰ۔ یہ نماز بھی رسول اللہ نے پوری زندگی کبھی نہیں چھوڑی، اور ہم ہیں صرف نماز چھوڑتے ہی ہیں، کبھی کبھی پڑھتے ہیں، جمعہ عید کا دن، یا ایسے دل نے کہا۔ فجر تو انسان، ایسا بھی کچھ لوگ ہیں جو رمضان میں پڑھتے ہیں تو پھر دوسرے سال رمضان میں ہی فجر کی نماز میں آتے ہیں، اس کے علاوہ وہ فجر میں کبھی آتے ہی نہیں۔ رسول اللہ نے فرض نماز چھوڑیے، صلاۃ الضحیٰ پوری زندگی کبھی نہیں چھوڑی،
تہجد قیام اللیل پوری زندگی کبھی نہیں چھوڑی. جب صلاۃ الضحیٰ پڑھ لیتے نا، یہ وہ ہستی صلاۃ الضحیٰ پڑھنے کے بعد 100 بار کلمات کہہ رہی ہے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. اے اللہ میں تیری مغفرت کا چاہنے والا ہوں، تو مجھ پر انعام کر دے اپنی مغفرت دے کر کے. اللہ مجھے مغفرت کا پروانہ دے دے، مجھ پر رحم فرما. تو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا، سب سے زیادہ معاف کرنے والا. 100 بار رسول اللہ ہر دن صلاۃ الضحیٰ کے بعد یہ کلمات کہتے تھے. آج ہم اور آپ 100 نہیں 1000 گناہ شروعات ہمارے دن کے گناہ سے ہوتی ہے، اور رات تک ہم کئی 1000 گناہ کرتے ہیں. پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد تخلیق میں کامیاب ہیں، ہم جنتی ہیں. نعوذ باللہ. رسول اللہ کا یہ عمل بتلایا گیا. اسی لیے کچھ صحابہ ہیں جنہوں نے کہا آسان ترین عبادت یا جو واجب اور فرض نہیں ہے، 722 صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا چاش کی 2 رکعت اس کو پڑھا کرو. ابو الدرداء نام کے صحابی ہیں، ان کو ایک بار تلقین کی گئی مہینے کے 3 روزے رکھیں، سونے سے پہلے وتر پڑھیں اور چاش کی 2 رکعت نماز کی پابندی کریں. اب صحابی کا فرمان سن لیجئے. وہ کہتے ہیں اوصانی حبیبی، میرے محبوب جن سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، اس کو محبت کہتے ہیں، اس عمل کو یا محبت کے اس طرز کو محبت کہتے ہیں. میرے محبوب نے مجھے وصیت کی صلاۃ الضحیٰ 2 رکعت یہ پڑھو، سونے سے پہلے وتر پڑھو اور مہینے کے 3 روزے رکھو. کیا کہا؟ لن ادعہن حتی اموت، موت آ جائے تو میری موت ہی مجھے اس طرح کی نصیحت سے دور کر سکتی ہے. زندگی کی آخری سانس تک میں رسول اللہ کی اس وصیت پر عمل پیرا رہوں گا. زندگی کی آخری سانس تک میں ان نصیحتوں پر عمل کروں گا. اس کو محبت کہا جاتا ہے. صرف دعویٰ نہیں، اظہار نہیں، بلکہ دعویٰ اور اظہار کے ساتھ اس کی تصدیق بھی، اس کا نمونہ بھی پیش کیا. تو ہم اور آپ اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں آئے ہیں، کھیل کود کے لیے، لہو و لعب کے لیے نہیں. بس یہ آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، جیسا کہ 4020 ابن ماجہ کے اندر ہے، لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي يَسُمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَيُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْقَيْنَاتِ یا وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. جو لوگ شراب کا نام بدل بدل کے پیتے ہیں، آج بہت سے آپ کو اہل اسلام ایسے ملیں گے جنہیں کہا جاتا ہے کیوں شراب پی رہے ہو، یا ایسے ہی نشاور چیزوں کا استعمال کر رہے. تو نعوذ باللہ، غم بھلانے کے لیے، ٹینشن ہٹانے کے لیے، اطمینان سکون کے لیے شراب پی رہا ہوں. یہ مسلمانوں کا جواب ہے. وضع میں تم ہو نصارا، تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کہاں ہیں ہم؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ کن کی نقالی کر رہے ہیں؟ کن کی پیروی کر رہے ہیں؟ تو جو شراب کا نام بدل بدل کے پیتے ہیں، رسول اللہ کو جب بھی تکلیف آئی نا، 1319 چاہے ابو داؤد کی حدیث، 4985 یہ بھی ابو داؤد کی حدیث، آپ نے کیا کہا؟ ارحنا یا بلال بالصلاح، اذان دو یا پھر نماز قائم کر کے ہم کو راحت پہنچاؤ. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ 3940 سنن نسائی کی حدیث، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاح. آپ نے یہ کہا کھیل کود میں میرا سکون ہے. نعوذ باللہ، مسلمان کہہ رہا شراب پینے میں مجھے اطمینان سکون ملتا ہے. یہ مسلمان ہے. شراب پورے برائیوں کی ماں ہے، جڑ ہے، ام الخبائث. ایک بار انسان شراب پیے، اس کی کئی دن کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. رسول یہ سکھا کے گئے. اور آج ہم کن کا سکھایا ہوا سیکھ رہے ہیں؟ ہم کن کو اسوہ بنا رہے ہیں؟ کس کے طرز پر چلے ہوئے ہیں؟ کن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یہ سب عیسائی، یہودی اور دشمنان اسلام کہتے ہیں شراب پیتے ہیں تو ٹینشن ختم ہو جاتا ہے، شراب پیتے ہیں تو سکون اور اطمینان ملتا ہے. یہ دشمنان اسلام کا ہے شعار، یہ اہل اسلام کا نہیں. وَيُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ
کانوں میں لگایا ہوا ہے اور شیطانی آواز سن رہا ہے. کیوں سن رہا بھائی؟ بس الجھن، قلق، اضطراب، غم، رنج، الم، تکلیف، یہ سب کو دور کرنے کے لیے سن رہا ہوں. کیوں؟ تجھے اس کے سننے سے، شیطانی آواز کے سننے سے سکون ملے گا. تیری تکلیف اس کے سننے سے ختم ہوگی. ایک مسلمان کہہ رہا ہے گانے سننے سے سکون ملتا ہے، گانے سننے سے میری تکلیف مجھے دور ہو جاتی ہے، جو ٹینشن ہے اس سے میں بری ہو جا رہا ہوں، بھول جا رہا ہوں. تو پھر قرآن کس کے لیے آیا؟ غیروں کے لیے. قرآن کون سنے گا؟ اغیار سنیں گے. جب مشرکین بھی قرآن سنتے تھے نا تو وہ قرآن سنتے ہی رہ جاتے تھے. یہ کلام مجید ہے اور ان کی آنکھیں بھی بہتی تھی. قرآن ایسا اطمینان کا مرکز ہے، سکون کا مخزن ہے کہ جو قرآن سنے اس کی ساری پریشانی اللہ دور کرتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو جو لوگ گانے سنتے ہیں، گانے والیاں دیکھتے ہیں، ان کے تعلق سے رسول اللہ نے کہا کہ اللہ انہیں زندہ زمین میں گاڑے گا، زندہ زمین میں دھسائے گا، اور پھر اللہ نہ کرے ان کی شکلوں کو، صورتوں کو اللہ بندر اور خنزیر بنا دے گا. اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت کرے، قوم و ملت کی حفاظت کرے. ہمیں غیروں کی جو نقالیاں ہیں اللہ اس سے محفوظ رہنے کی، ہماری ان کی جو بھی رسومات ہیں ان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ان کی نقالی سے ہمیں محفوظ رکھے. اور جو ہمارا مقصد تخلیق ہے اللہ کی عبادت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا اور ایسے ہی آپ کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلنا، رب العالمین ہمیں پوری زندگی اسی کے مطابق رہنے، دین پر قائم رہنے، دین پر مستقیم رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے.